آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے سیاہ کار۔ 2 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر ہی میں تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ مجھے اس دستک پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اکثر کسی ضروری یا ہنگامی کام کے سبب مجھے کوارٹر سے بلا لیا جاتا تھا۔ عام طور پر میں 9 بجے رات تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے صحن میں آ گیا۔ جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منصور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منصور حسین جو بطول کا باپ اور عابدہ خانم کا شوہر تھا اور اپنے گھر ہی میں کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ رات کے 10 بجے منصور حسین کو اکیلے اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت اس کی صورت پر 13 بج رہے تھے۔ وہ دبو قسم کا شوہر تھا۔ رات کے اس پہر وہ اگر اکیلا میرے پاس آیا تھا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے، یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا یا پھر وہ بیوی کے خلاف کچھ کہنے میرے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے منصور حسین، تم اس وقت یہاں؟ پہلے مجھے اندر آنے دیں پھر بتاتا ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے گھر کے اندر داخلے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کوارٹر کے صحن میں پہنچ چکا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے سوال کیا، ہاں بھائی اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ مجھے خاصے معقول اور سمجھدار انسان لگے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں۔ ممکن ہے آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپا کر رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والوں اور آپ کے تھانے والوں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں مزید کسی سوال یا جرح سے پہلے اسے کوارٹر کے ایک لوتے کمرے میں لے گیا۔ صحن میں رکھے مٹی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ جب اس کی سانس اور حالت ذرا نارمل ہوئی تو میں نے کہا، ہاں منصور، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ آپ عابدہ کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے نا؟ تو اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ جی، ہر معقول اور شریف و نفس شوہر اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور پر بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں زیادہ کیا بتاؤں؟ ٹھیک ہے منصور حسین، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب بولو کون سا مسئلہ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے اور اس وقت؟ تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ چند روز پہلے جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرواتا۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں ہے، اس لیے عامل کامل ملنگ کالیہ سے اس کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملنگ بابا سے علاج کروانے کی ضد عابدہ کی تھی اور ہے۔ اس کے خیال میں بطول جس سفلی عمل میں جکڑی ہوئی ہے اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کالیہ کے پاس ہی ہے۔ میں بھی اب تک یہی سمجھ رہا تھا اور سب کے سامنے عابدہ کی زبان بولتا رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر میں آپ کے سامنے اپنے دل کا احوال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے میرا دماغ پھٹ جائے۔ اب ایسا کیا ہو گیا منظور کہ تم محسوس کر رہے ہو پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے؟ تھانے دار صاحب، اب تک تو ملنگ کالیہ مختلف قسم کے بد رنگ اور بد ذائقہ محلول پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا اور ہم سے ہر پھیرے میں ایک مخصوص رقم بھی بٹور کر چلا جاتا تھا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحتیابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات عابدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ ملنگ کالیہ مجھے سراسر فراڈ نظر آنے لگا ہے۔ وہ انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ اسی کی دی ہوئی دوائیں اور محلول ہی بطول کو بیمار کر دینے کا سبب ہے۔
وہ ایک خاص مکروہ مقصد کے تحت اپنی چالیں چل رہا تھا اور ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ کل رات عابدہ نے تم سے ایسی کیا بات کہہ دی جو ملنگ عالیہ پر سے تمہارا یقین اور اعتقاد اٹھ کے آئے؟ تھانے دار صاحب، عابدہ نے مجھے بتایا کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور وہ اپنی کون سی بات ماننے کو کہہ رہے ہیں؟ جناب، ملنگ بابا نے کہا ہے کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ منظور حسین، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر تم ملنگ عالیہ کو شک اور بے یقینی کی نظر سے دیکھنے لگو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملنگ بابا بطول کا جو علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ تو کیا گھر کی جبری فروخت سے بطول کا بھلا نہیں ہوگا؟ گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی، جبکہ بطول کو سحری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں عالیہ کے ایک ذاتی منصوبے پر سر جھکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی بات خاموشی سے مان لیں تو بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم بطول کی شادی اس سے کر دیں۔ لا حول ولا قوت! مجھے اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا اور اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی بھی محسوس کی۔ اور تمہاری بیوی عابدہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ملنگ عالیہ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ وہ ملنگ کی بیہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ بابا کی بات نہ مانی تو ہم واقعی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہ ہونے دینا منظور حسین۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، اسی لیے تو آپ کی مدد لینے رات کے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ عابدہ کے سامنے میری تو پیش نہیں چلتی۔ وہ میری بات کو اہمیت دیتی ہے، نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں گردانتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کریں تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ عالیہ جادو ٹونے اور دیگر عملیات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مرعوب اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ پھر عابدہ خود اس کی ہم خیال ثابت ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بہل رہی ہے اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ایک ایسا زن مرید شوہر تھا جو اپنی بیٹی کے لیے دل میں بہت درد رکھتا تھا اور اس کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، مگر بے بس اتنا تھا کہ از خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ عالیہ کے عزائم بھی اب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نوعمر حسین و جمیل لڑکی پر رال ٹپکا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں بھی وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور عابدہ کا مکان ان سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خشیہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرخیاں چرا کر عالیہ کے خدمتگار حنیف خانہ تک پہنچاتا تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ عابدہ اور منظور کے گھر کے صحن میں پائی جانے والی مرخیاں، بلی، کتا، چوہے وغیرہ عالیہ ہی کے ارسال کردہ تھے۔ وہ ان حرکتوں سے باور کرانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی تندھی سے کوشاں تھا اور الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر ناکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی تھی۔ وہ ہوس پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ تم اب اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ عالیہ اور اس کے عملیات کو۔ تم بس اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ عالیہ کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، مگر عابدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ملنگ عالیہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی اس سے نہ کی گئی تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔
بطول کو زندہ رکھنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ملنگ سے اس کی شادی کر دی جائے۔ تمہیں تھوڑا بہت سخت تو ہونا پڑے گا۔ ملنگ کالیہ زبردستی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں تم اسے اپنے گھر میں داخل ہونے مت دینا۔ اگر وہ شیطان زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہے یا بطول سے ملنا چاہے تو تم فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ بطول سے اس کا میل جول ٹھیک نہیں، اور اس کی دی ہوئی تمام دوائیاں بھی فوراً بند کر دو۔ میں بہت جلد ملنگ کالیہ کے ڈیرے کا دورہ کرنے والا ہوں، تم فکر نہ کرو، اس موذی کا زہر میں نکال لوں گا۔ تم اپنے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ وہ قدرے اطمینان بخش حالات میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری اور اس کے صحن میں ان کی آمد کا احوال مختصر الفاظ میں سنایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ منظور حسین، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کالیہ کی طرف سے بے خبر نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ تم اپنے گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھو، بیرونی مسائل سے میں خود نمٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اس کی ہمت بندھائی۔ تھانے دار صاحب، میری بچی اس شیطانی چکر سے نکل آئے گی نا؟ ضرور نکل آئے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا، منظور حسین، اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی بطول سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا ہے جو میں نے سمجھایا ہے۔ میں ذرا ملنگ کالیہ کو ٹٹول لوں، پھر آئندہ کا لائے عمل بتاؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔ سفلیات کے بزام خود ماہر ملنگ کالیہ کا آستانہ قبرستان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آستانے کے قریب ہی سے ریلوے لائن گزرتی تھی جو بہت کم مصروف رہتی تھی۔ آستانے تک جانے کے لیے قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک پگڈنڈی نما چھوٹا سا راستہ تھا جس نے قبرستان کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں حوالدار جمعہ خان کے ہمراہ کالیہ کے آستانے پر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف کانا سے سامنا ہو گیا۔ اس یک چشم چراغ گل کو دیکھ کر میں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ حنیف ہی ہوگا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ چونکا، کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود تھانے حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے گرو کالیہ سے ملنے آیا ہوں۔ ملنگ جی تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہیں۔ حنیف کے لہجے کی گڑبڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی انسان کی ایک جھلک دیکھی تھی جو سیاہ لبادے میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حنیف سے بات کرتے دیکھ کر وہ سیاہ پوش کہیں چھپ گیا ہو اور ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بوکھلاہٹ میں مبتلا حنیف کانے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے گرو گھنٹال ڈیرے پر نہیں تو پھر کہاں گئے ہیں؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے مریضاؤں کے علاج پر ہی کیوں کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا انہیں آس پاس کوئی مرد مریض نظر نہیں آتا؟ وہ مزید گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے آستانے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے تو حنیف کانا اس طرح میرے سامنے آ گیا جیسے میرا راستہ روک رہا ہو۔ سرکار، میں نے بتایا ہے نا، ملنگ جی یہاں نہیں ہیں۔ آپ اس ملاقات کو کل تک ٹال دیں۔ آج رات کو ملنگ جی آ جائیں گے۔ آپ کل صبح تشریف لائیں تو وہ مل جائیں گے۔ میں ملنگ کالیہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود ہیں۔ تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اسی اثناء میں ایک سیاہ پوش پستہ قامت شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی رنگت بھی سیاہ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور اپنے حلیے سے وہ ایک پیشہ ور عیار شخص نظر آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتی ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر حنیف کانا اس مکروہ صورت
پستہ قد شخص کو دیکھ کر جس طرح با ملاحظہ ہوشیار ہو گیا تھا، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیا ہی تھا۔ ملنگ کالیا نے ایک بے پرواہ سی نظر میرے اور جمعہ خان کے چہرے پر ڈالی، پھر حنیف کانے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حنیف کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ ملنگ کالیا کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، مرشد یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور تم ہمیں دروازے سے ہی ٹہلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگ جی دوسرے گاؤں کسی مریضہ کا علاج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ملنگ کالیا نے اپنے چیلے کا تحفظ کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے جو کچھ کہا وہ میری ہدایات کے مطابق تھا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ میرے غریب خانے کے اندر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اور جمعہ خان آستانے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران میں حنیف کالیا کا اشارہ پا کر 9-2-11 ہو چکا تھا۔ ملنگ کالیا کے آستانے یا ڈیرے پر نیچی چھتوں والے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آیا جس کی آرائش سے واضح تھا کہ وہ ملنگ کالیا کا حجرہ خاص تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرے کے مغربی کونے میں ملنگ کی نشست گاہ تھی جو ایک مخصوص قسم کی گدی پر مشتمل تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ملنگ کالیا اپنے لیے مخصوص نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ میں اور جمعہ خان بھی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ملنگ کا انداز دوستانہ بلکہ میزبانانہ تھا، چنانچہ میں نے بھی کسی قسم کا سخت رویہ اپنانے کے بجائے معتدل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ملنگ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے آپ ہی کی ہدایات پر ہمیں آپ کے بارے میں غلط معلومات دی تھی۔ آپ نے ایسی ہدایات کیوں جاری کی تھی کہ آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ یہ ہدایات خاص طور پر آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، دراصل آج میں ایک خاص قسم کا چلہ کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس نے خیر پر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے بخوبی آگاہ تھا۔ میری مردم شناس آنکھوں نے پہلی ہی نظر میں ملنگ کالیا کا اندرونی اور بیرونی ایکس رے لے ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، ہوس زدہ ذہنیت اور کمینہ خصلت رکھنے والا ایک عیار و مکار پیشہ ور نقلی عامل تھا۔ ایسے دھوکہ باز اور چال ساز نام نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ انسان اگر ذرا سی سمجھ بوجھ اور شعور رکھتا ہو تو ان نقاب پوش چہروں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ملنگ کالیا کے نرم رویے کا جواب اسی انداز میں دیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلہ کشی میں رکھنا پڑ گیا، مگر کیا کریں، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رعونت سے بولا، میں اپنے چلے کو 1 دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ملک صفدر حیات صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر ہماری ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خیر فرمائیں، آپ کو اس زحمت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ یک طرفہ تھا اور اس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ کسی بھی قسم اور نوعیت کے جرم میں ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس حوالے سے ملنگ کالیا کا انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا نہیں تھا۔ ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ کون بطول؟ وہی بطول جو منظور حسین کریانہ والے کی بیٹی ہے اور 4 ماہ سے آپ اس کا علاج فرما رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ لڑکی بیچاری بہت مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت ہی سخت قسم کا گندہ عمل کیا گیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ ہی کو لے لیں، عابدہ نے بطول کے رشتے سے کیا انکار کر دیا، وہ جادو ٹونے پر اتر آئی اور معصوم بطول کی
زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں ملنگ کالیہ کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل ہی دل میں دی۔ ملنگ جی، مجھے پتہ چلا ہے آپ تباہ حال بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا تھا، وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم اس کے چہرے سے کوئی خاص ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ ملک صاحب، میں تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں، جو بھی ضرورت مند اور مصیبت زدہ میرے پاس آتا ہے اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ بطول بھی میرے زیر علاج ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ بطول کو بیماری کیا ہے؟ اس پر سخت قسم کا سفلی کیا گیا ہے، اور اس کے گھر پر، وہ گھر بھی نادیدہ حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ بطول کی پھوپھی آسیہ بیگم۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ملنگ جی؟ حساب کتاب سے۔ آپ حساب کتاب کے اتنے ہی ماہر ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بطول کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور اس گھر کی مصیبتیں کب ٹلیں گی۔ تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں اور انداز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کو میری ذات پر کسی قسم کا شک ہو گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول ہی سے چلتی ہے ملنگ جی۔ بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بطول کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے، وہ کوئی عام قسم کے جادو کے اثرات میں نہیں ہے۔ میں نے روزمرہ اور معمول کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں مگر بات نہیں بن سکی۔ گویا اب غیر معمولی قسم کی کوشش کا ارادہ رکھتے ہیں آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں ملک صاحب۔ آپ بھی تو بہت گہری چالیں چلتے ہیں ملنگ جی۔ ملک صفدر حیات صاحب، آپ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ صاف صاف کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ صاف صاف کہا ہوا سننے کا حوصلہ ہے آپ میں؟ ہے حوصلہ، مجھ میں بہت حوصلہ ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج صاحب تھے ان سے میری بہت اچھی سلام دعا تھی، مگر آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ ملنگ جی، آپ خاصے یار باش ثابت ہو رہے ہیں، لگتا ہے ہماری خوب نبھے گی۔ یہ جملے میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہے تھے، میں خود کو اسی کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ کالیہ نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ ایک بدگماش شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابق تھانے دار ایک رشوت خور اور مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرنے والا تھانہ انچارج تھا۔ ملنگ کالیہ نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری تو یہ خواہش بھی ہے۔ اسی دوران ملنگ کا چیلا حنیف کانا ہماری خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا۔ برتنوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ ملنگ کے اصرار پر ہم نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کے کان میں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ملنگ کالیہ بات چیت کے دوران کئی بار مخصوص انداز میں جمعہ خان کو دیکھ چکا تھا۔ یہ آپ نے عقل مندی والا کام کیا ہے۔ حوالدار کے جاتے ہی کالیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب ہم زیادہ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کریں ملک جی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ادھر تھانے میں آج کل بہت مصروفیت چل رہی ہے۔ ہاں جی، حکم کریں۔ ملنگ جی، یہ بطول کا کیا چکر ہے؟ بہت مظلوم لڑکی ہے تھانے دار صاحب، بیچاری پر اس کی پھوپھی نے بڑا ڈھیٹ قسم کا گندا عمل کروایا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اور اس بات کو پھیلانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ ہی نے یہ تشخیص کی ہے اور پیش گوئی بھی کی تھی کہ ان کے گھر کے صحن میں مردہ چوہے، بلیاں، کتے اور مرغیاں وغیرہ پڑی ملیں گی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ پھر آپ کا علاج شروع ہوا اور بطول بد سے بدترین حالت کو پہنچ گئی۔ آپ اس جادو کا توڑ کرنے میں ناکام رہے اور بالآخر اس مصیبت سے مکمل نجات کے لیے آپ نے بطول کی والدہ کو جو حل بتایا وہ بطول کے لیے ہو نہ ہو مگر آپ کے لیے بہت پرکشش اور سود مند ہے۔ بطول بہرحال ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جو اگرچہ چند روز تک آپ کے دیے ہوئے محلول استعمال کرنا چھوڑ دے تو اس کی رعنائی اور شادابی واپس آ سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو سراسر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں حقائق کا ذکر کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں نہ تو مکمل طور پر اس کی تردید کروں گا اور نہ ہی تصدیق۔ یہ تو دوغلا پن ہوگا۔ میرے نزدیک یہ دوغلا پن نہیں بلکہ حقیقت ہوگی۔ وہ کس طرح ملنگ جی؟
وہ اس طرح ملک صاحب، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بطول ایک گندے عمل کے زیر اثر ہے، اور میرے حساب کتاب کے مطابق یہ سفلی عمل اس کی کسی قریبی رشتہ دار عورت نے کروایا ہے، غالب امکان آسیہ بیگم کا ہے۔ یہی میں نے عابدہ بیگم کو بتایا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو ٹونا بہت سخت ہے، میں کوشش کے باوجود بھی اس کا توڑ نہیں کر پا رہا۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکی کی شافی جھاڑ پھونک کے لیے اسے اپنے عقد میں لینے کی تجویز رکھی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ آپ کو یہ بات یقیناً عابدہ یا منظور نے بتائی ہوگی۔ مجھے یہ بات کہیں سے بھی پتہ چلی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ دیکھو ملک جی، اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ اس لڑکی پر واقعی میرا دل آ گیا ہے۔ میں اسے دل و جان سے پسند کرنے لگا ہوں اور جائز طریقے سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس جادوئی اثرات کا تعلق ہے تو یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ بطول واقعی گندے عمل کے زیر اثر ہے۔ وہ بڑی صفائی سے اپنے علم اور عمل کی عزت بھی بچانا چاہتا تھا تاکہ اس کی شخصیت کا بھرم قائم رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بطول کی پسندیدگی اور اس سے جائز شادی کا ذکر کر کے خود کو ایک اچھا شخص ثابت کرنا چاہتا تھا۔ کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کی خواہش کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریق ثانی کی مرضی اور اس کے لواحقین کی رضامندی بھی شامل ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سلسلے میں بطول میرا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے، البتہ اس کے والدین کو منانا پڑے گا۔ میرے لیے واقعی یہ ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بطول جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی ملنگ کالیا جیسے کالے بھجنگ اور پستہ قد شخص سے شادی کی خواہاں ہوگی۔ میں نے ابھی تک بطول کو روبرو نہیں دیکھا تھا، تاہم اس کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ پھر عابدہ یا منظور کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے تھے ان کے مطابق بھی بطول ملنگ کالیا میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کالیا نے جو انکشاف کیا، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ملنگ کالیا ایک دروغ گو اور عیار شخص تھا۔ میں نے اس کی چال اسی پر لوٹانے کا فیصلہ کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے گھسنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملنگ جی، جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی۔ بس تم ذرا بطول کے والدین کو بھی راضی کر لو تو پھر اچھی بات ہوگی۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں تو خود بھی زور زبردستی کا قائل نہیں، ہر کام طریقے سلیقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ عابدہ اور منظور اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں سوچنے لگا، عابدہ تو صدیقہ سے بیٹی بیانے کو تیار نہیں ہوئی تھی، کالیا جیسے بدہیت شخص کے لیے وہ کس طرح آمادہ ہو گئی؟ بہرحال یہ تو ملنگ کالیا کے خیالات تھے جو وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ میں انجان بنا رہا، فی الحال یہی مناسب تھا۔ بالکل بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سب کچھ میری پیش گوئی کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قبل از وقت کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے جب پہلی مرتبہ بطول کو دیکھا تھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں گزشتہ 15 سال سے عملیات کی دنیا میں ہوں، ایک نظر کسی سحر زدہ شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت دور تک تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ ملنگ جی، مردہ کتے تک تو آپ کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی، اب حضرت انسان کی باری ہے۔ بجا فرمایا ملک صاحب، اگر بطول کے والدین نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا اور بطول کی شادی کے سلسلے میں کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ اس میں ایک خوفناک دھمکی بھی پوشیدہ تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ اگر عابدہ اینڈ کمپنی نے ملنگ سے بطول کی شادی نہ کی تو ان کے گھر کے صحن میں کوئی مردہ انسان بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بطول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملنگ کالیا کا طریقہ واردات خاصا خطرناک اور مؤثر تھا۔ کوئی بھی شخص جو اندھوں میں کانا راجا کی حیثیت رکھتا ہو، سب لوگ اس سے مرعوب اور خوفزدہ ہوں، وہ کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں اس قسم کی تہلکہ خیز پیش گوئی کر دے تو اس لڑکی کے والدین لامحالہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو جائیں گے۔ ملنگ کالیا جیسے عامل کامل انسانوں، خصوصاً مجبور انسانوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں
اور معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گھی نکال لیتے۔ ملنگ کالیہ کے عزائم اور منصوبہ بندی کی تہہ تک میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بطول پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو گھر سے بے دخل بھی کرنا چاہتا تھا۔ منظور حسین نے مجھے بتایا تھا کہ مکان کے خریدار کی حیثیت سے ملنگ نے ایک پارٹی کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ مجھے نہیں امید تھی کہ ایسا کوئی خریدار ہوگا۔ یقیناً یہ ملنگ کالیہ کی کوئی گہری چال ہو سکتی تھی۔ ملنگ جی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عابدہ اور منظور کا مکان خریدنے کے لیے کوئی گاہک بھی لگ گیا ہے، اور وہ شخص تمہارا ہی کوئی جاننے والا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میرا ایک جاننے والا اس مکان کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر منظور حسین راضی ہو گیا تو میں ان کے درمیان سودا کروا دوں گا۔ تمہارے اس جاننے والے کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا نام فیروز علی ہے اور وہ ایک نزدیکی گاؤں میں رہتا ہے۔ کیا تم نے فیروز کو بتا دیا ہے کہ وہ مکان آصیب زدہ ہے؟ نہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ یہ تو کھلی بے ایمانی ہوگی۔ اس سے حقیقت چھپا کر تم دھوکہ دہی کے مرتکب ہوگے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ فیروز کو میں یہ مکان بہت کم پیسوں میں دلوا دوں گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں اس کی خود غرضی پر کھول کر رہ گیا۔ اگر بعد میں وہ آصیب زدہ مکان فیروز علی کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا تو پھر وہ بیچارہ تمہیں بد دعائیں دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مکان فیروز کے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس مکان کے حوالے سے آصیب وغیرہ کی بات بالکل غلط کی ہے۔ عابدہ کے مکان پر جادو ٹونے اور گندے عمل کا کوئی اثر نہیں۔ ملک جی، آپ ان معاملات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آپ الجھ رہے ہیں۔ تو تم آسان الفاظ میں مجھے سمجھاؤ۔ ملک جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مکان صرف منظور حسین اور اس کے گھر والوں کے لیے جادوئی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے تمام برے اثرات صرف اور صرف بطول اور اس کے لواحقین کے لیے ہیں۔ وہاں کوئی بھی نیا مکین آئے گا تو وہ ان سفلی اثرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس قسم کے گندے عمل نام ماں والدہ کے مخصوص افراد کے خلاف ہی کیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ اپنی چرب زبانی اور عیاری سے خود کو بڑی خوبصورتی سے بچا گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکنیکل توجیہ پیش کی تھی۔ میں نے زیادہ جرأت نہیں کی۔ میں چاہتا تو ملنگ کالیہ کے ساتھ سخت قسم کا رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن میں اس شاطر کو اسی کی بساط پر شہ مات دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بہت سنبھل کر تحمل مزاجی سے اس کھیل کو کھیلا جائے، اور میں یہی کر رہا تھا۔ خوشیاں مرغی چور کے حوالے سے میرے پاس ملنگ کے خلاف اچھا خاصا مواد موجود تھا۔ میں اسے کسی خاص موقع پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر مزید ملنگ کالیہ کے ڈیرے پر رکا رہا، پھر حوالدار جمعہ خان کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس ملاقات میں نے ملنگ پر یہی تاثر چھوڑا تھا کہ مجھے اس پر تھوڑا شک تھا، جو اب جاتا رہا تھا، اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس پر یہ تاثر قائم کرنا ضروری تھا تاکہ آئندہ جو بھی کرنا تھا وہ اپنے پروگرام کے مطابق کرتا چلا جائے، اور میں رنگے ہاتھوں اسے چھاپنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسے عیار اور چال باز لوگوں کو بہت گھیر کر مارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی طرف سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے چند سادہ پوش اہلکاروں کو ملنگ کالیہ اور اس کے ڈیرے کی نگرانی پر مامور کر دوں گا، تاکہ اگر وہ غیر معمولی بات نوٹ کریں تو فوراً مجھے اطلاع دیں اور فی الفور کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں پہلی فرصت میں بطول سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ملنگ کالیہ کے دعوے کی تصدیق یا تردید بھی ہو جاتی کہ بطول بھی اسے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ ہم ملنگ کے ڈیرے سے تھانے کی جانب روانہ ہوئے تو حوالدار جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، یہ ملنگ کسی بھی طور اعتماد کے قابل نہیں، اس کی کارستانیاں بہت واضح ہیں، مگر پھر بھی آپ اسے شرافت سے چھوڑ آئے ہیں، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، بہت ہی خاص الخاص وجہ ہے جمعہ خان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملنگ کی چال بازی اور مکاری کو پکڑنے کے لیے موجودہ حالات ابھی زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے اس کی بنا پر کوئی جاندار کیس نہیں بن سکتا۔ میں ملنگ کو بڑی مضبوط پکڑ میں لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کا رنگے ہاتھوں پکڑا جانا ضروری ہے۔
میں نے ایک لایا عمل سوچ رکھا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل ایک ملاقات بطول سے کرنا چاہتا ہوں، اور ملنگ کالیہ کی اس دوران میں کڑی نگرانی بھی بہت ضروری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملنگ کالیہ پر ہمیں کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، کالیہ اس گاؤں میں ایک طاقتور شخصیت کا حامل ہے، اور یہاں کے وسنیک اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نازک موقع پر عابدہ اور منصور بھی اس کی طرفداری پر اتر آئیں۔ ایسی صورت میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مدعی کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔